حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے دعا کرو اور اپنے راز کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو۔ یعنی ہر کسی کو آدمی اپنی بات نہ بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، کیونکہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون چاہنے والا ہے، کون کام بگاڑنے والا ہے۔ صرف ان لوگوں کو بتائیے جو آپ کے لیے دعا کریں گے، نیک لوگوں کو بتائیے، والدین کو بتائیے، ان لوگوں کو بتائیے کہ یار میرا کام یہ کرنے کا ارادہ ہے، میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پلان کر رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، بھائی اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ لیکن اگر آپ ہر کسی کو بتائیں گے، اپنے راز کی حفاظت نہیں کریں گے، تو آپ پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب آدمی آپ کسی کو بتائیں گے، وہ کسی کو بتائے گا، تو جو آپ کا مارکیٹ میں کمپٹیٹر ہے یا آپ سے بغض رکھنے والا آدمی ہے، وہ آپ کی جڑیں کاٹے گا اور آپ کے کام بگاڑے گا۔ تو اس لیے جب تک کام ہو نہیں اس وقت تک بتایا نہ جائے، جب کام ہو جائے اس کے بعد شکرانے کے طور پر محفل کر دیجئے، دوستوں کو بلائیے، سب کو کھانا کھلائیے، اللہ کا شکر کیجئے کہ مالک میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھا، تو نے کرم فرمایا اور یہ میرا کام کر دیا، شکرانہ کر لیجئے۔ لیکن ابھی ارادہ بنا ہی ہے، لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو ڈھول پہلے ہی بجاتے تھے سارے کام کا، پھر کام نہیں ہو پاتا۔ پھر لوگ آ کے پوچھتے ہیں یار تم 2 مہینے پہلے تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور کیا ہوا؟ اب آدمی کیا بتائے اسے کہ یار میں تو کرنے تو گیا تھا لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا؟ پشیمانی ہوتی۔ پھر جب کوئی آدمی آتا ہے تو 4 جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں اس سے، کیونکہ اب اپنے آپ کو کور بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ باتیں اتنی بڑی بڑی کر دی ہوتی ہیں، تو آدمی کور کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ضرورت کیا تھی کہ کام کے ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو بیان کر دیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے رازدار اپنے علاوہ کسی کو نہ بناؤ، کافر کو رازدار نہ بناؤ۔ اور یہاں پر یہ مراد ہے جو حدیث شریف میں نے پیش کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مخلص وہ لوگ جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو بتانے کے علاوہ ہر کسی کو اپنی بات نہ بتاؤ جب تک کام مکمل نہ ہو جاؤ۔ باقی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہاں پر ضمناً ایک وہ بات بھی آ گئی تو میں نے عرض کر دی، لیکن یہاں کون مراد ہے اس پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہاں مراد یہودی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مشرکین ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں منافقین ہیں۔ لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی 118 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، لا تتخذوا بطانہ، نہ بناؤ رازدار اپنے علاوہ کسی اور کو، لا یعلونکم خبالہ، کیونکہ وہ کوتاہی نہیں کریں گے، کوئی کسر باقی نہیں رہیں گے، خبالہ تمہیں سخت نقصان پہنچانے کی، ودوا ما عنتم، اور وہ تو دل سے یہی چاہتے ہیں کہ عنتم تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہیں مصیبت پہنچے، قد بدت البغضاء من افواہہم، اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے ان کا بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو یہ دلوں میں چھپاتے ہیں اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یعنی جو منہ سے ظاہر ہوا وہ تو بغض ہے ہی، لیکن ان کے دل میں تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بغض ہے۔ قد بینا لکم الآیات، اور تحقیق اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے ان آیات کو، ان نشانیوں کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو۔ یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ ایک روایت ملتی ہے تفاسیر کے اندر کہ مدینہ کے اندر جو انصار رہتے تھے ان کے 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس، ایک قبیلے کا نام تھا خزرج۔ اوس و خزرج کیونکہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے آ رہے تھے، تو جو مدینہ کے اطراف میں یہودی رہا کرتے تھے ان سے ان کی اچھی دوستی تھی، سلام دعا تھی، تعلقات تھے، رشتہ داریاں تھیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان انصار نے، اوس و خزرج کے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ان کے تعلقات یہودیوں سے بدستور باقی رہے۔ بھولے لوگ تھے، سادے لوگ تھے، انہوں نے کہا چلے دین قبول کر لیا، لیکن جو ایک اسلام محبت اور رواداری سکھاتا ہے اس کے تحت ہم وہ دوستیاں نبھا لیں جو پرانے تعلقات تھے۔ لیکن یہودی ان سے جو ملتے تھے وہ بغض سے ملتے تھے۔ اوس و خزرج کے پرانے تعلقات یہودیوں کو یاد نہیں رہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو انہوں نے دین قبول کر لیا لیکن ہمارے تو پرانے تعلقات ہیں نا،
نہیں بلکہ صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اوس و خزرج جو کسی زمانے میں یہودیوں کے دوست ہوا کرتے تھے اور وہ اوس و خزرج کے دشمن بن گئے، تو اب مسلمان جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو پرانی یاری کی وجہ سے اپنے راز بتا دیتے کہ مسلمانوں کی یہ پلاننگ ہے، مکے کے ساتھ ہم یہ کریں گے اور ہمارا اس کو فتح کرنے کا ارادہ ہے، یا ہماری یہ پلاننگ ہے، بہت سارے راز شیئر کرتے۔ تو پھر وہ جب راز سنتے تو اس کے حوالے سے تخریب کاری کرتے، پلاننگ کرتے، وینڈلزم کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سادے لوہ مسلمانوں کو جو انصار میں سے تھے ان کو منع کیا، اے ایمان والوں لا تتخذوا بطانہ، بطانہ کہتے ہیں لحاف کے استر کو، وہ کپڑا جو اندرونی طور پر پہنا جاتا ہے، جو چیز اندرونی طور پر پہنی جاتی ہے وہ اندر کے جسم سے واقف ہوتی ہے، یعنی وہ جسم سے لگی ہوتی ہے، چمٹی ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا بطانہ، اس سے مراد کا اندرونی دوست، یعنی ایسا گہرا دوست کہ جو آپ کے رازوں سے واقف ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو نہ بناؤ بطانہ، یعنی رازدار نہ بناؤ، من دونکم اپنے علاوہ، اپنے علاوہ سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں اور مخلص لوگوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالہ، کیونکہ جب تم ان کو راز بتاؤ گے تو وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، خبالہ تمہاری مشکل میں، تمہیں مصیبت پہنچانے میں اور تمہاری کسی بھی لحاظ سے تمہیں پریشان کرنے میں۔ ودوا ما عنتم، کیونکہ ان کی دل سے چاہت ہے، ودوا مانے دل سے کسی چیز کا چاہنا، وہ تو دل سے یہ چاہتے ہیں ما عنتم کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، مشکل پہنچے۔ اور قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہودی یہ جو مسلمانوں کے بارے میں سخت جملے کہتے ہیں، فرمایا یہ تحقیق ان کا بغض مسلمانوں کے لیے ان کے منہ سے واضح ہو گیا ہے، لیکن وما تخفی صدورہم اکبر، یہ جو واضح ہوا ہے منہ سے یہ تو بہت تھوڑا ہے، جو ان کے دلوں میں مسلمانوں سے بغض ہے فرمایا اکبر، وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اگر تم عقل کے ناخن رکھتے ہو تو عقل کے ناخن لو اور عقل مند بنو، اپنے راز بتا کر اپنے پیروں پر کرہاڑی نہ مارو۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی ایک حدیث شریف مجھے یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ سے دعا کرو اور اپنے راز کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرو، یعنی ہر کسی کو آدمی اپنی بات نہ بتائے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، کیونکہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے، کون چاہنے والا ہے، کون کام بگاڑنے والا ہے۔ صرف ان لوگوں کو بتائیے جو آپ کے لیے دعا کریں گے، نیک لوگوں کو بتائیے، والدین کو بتائیے، ان لوگوں کو بتائیے کہ یار میرا کام یہ کرنے کا ارادہ ہے، میں یہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پلان کر رہا ہوں، تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے، بھائی اللہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ لیکن اگر آپ ہر کسی کو بتائیں گے، اپنے راز کی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب آدمی آپ کسی کو بتائیں گے، وہ کسی کو بتائے گا، تو جو آپ کا مارکیٹ میں کمپٹیٹر ہے یا آپ سے بغض رکھنے والا آدمی ہے وہ آپ کی جڑیں کاٹے گا اور آپ کے کام بگاڑے گا۔ تو اس لیے جب تک کام ہو نہیں اس وقت تک بتایا نہ جائے، جب کام ہو جائے اس کے بعد شکرانے کے طور پر محفل کر دیجئے، دوستوں کو بلائیے، سب کو کھانا کھلائیے، اللہ کا شکر کیجئے کہ مالک میں نے ایک کام کا ارادہ کیا تھا، تو نے کرم فرمایا اور یہ میرا کام کر دیا، شکرانہ کر لیجئے۔ لیکن ابھی ارادہ بنائیے، لوگ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو لمبی لمبی چھوڑنے کی عادت ہوتی ہے، تو ڈھول پہلے ہی بجاتے تھے سارے کام کا، پھر کام نہیں ہو پاتا، کام نہیں ہو پاتا۔ پھر لوگ آ کے پوچھتے ہیں یار تم 2 مہینے پہلے تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، اور کیا ہوا؟ اب آدمی کیا بتائے اسے کہ یار میں تو کرنے تو گیا تھا لیکن یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا؟ پشیمانی ہوتی۔ پھر جب کوئی آدمی آتا ہے تو 4 جھوٹ بھی بولنا پڑتے ہیں اس سے، کیونکہ اب اپنے آپ کو کور بھی تو کرنا ہوتا ہے نا، یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کر دی ہوتی ہیں، تو آدمی کور کرتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ تو ضرورت کیا تھی کہ کام کے ہونے سے پہلے ہی آپ اس کو بیان کر دیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے رازدار اپنے علاوہ کسی کو نہ بناؤ، کافر کو رازدار نہ بناؤ۔ اور یہاں پر یہ مراد ہے جو حدیث شریف میں نے پیش کی، اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے مخلص وہ لوگ جو آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کو بتانے کے علاوہ ہر کسی کو اپنی بات نہ بتاؤ جب تک کام مکمل نہ ہو جاؤ۔ باقی اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہاں پر ضمناً ایک وہ بات بھی آ گئی تو میں نے عرض کر دی، لیکن یہاں کون مراد ہے اس پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ یہاں مراد یہودی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مشرکین ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں منافقین ہیں۔ تو اس کا سم آف کیا آیا، اس کا نتیجہ کیا آیا؟ اس کا نتیجہ یہ آیا، اس میں جو تطبیق کریں گے وہ یہ ہے
کہ اللہ کے دین سے کسی بھی جماعت کو اگر نقصان پہنچتا ہو کافروں کی، آدمی اس کو رازدار نہ بنائے۔ اسی وجہ سے جو مسلمانوں کی ریاستیں رہی ہیں، وہ مسلمان اپنے جو رازدار ہوتے تھے حکومتی معاملات میں، وہ کافروں کو نہیں اپوائنٹ کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر جو خفیہ ایجنسیز ہوتی ہیں ہماری، جیسے ہمارے ملک میں ISI ہے، تو جو مسلمانوں کے ممالک ہیں وہاں پر جو خفیہ ایجنسیز ہیں، ملٹری کا ایسا حساس ادارہ ہے، یہاں پہ نیوکلیئر جہاں پر کے معاملات پتہ ہیں، رازوں کے معاملات ہیں، تو وہاں پر مسلمانوں کو رکھا جائے، کافر کو نہ بنایا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کافر مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے تو مسلمانوں کے یہ راز جو ہے وہ کافر تک نہ پہنچائے۔ اس لیے جو حساس ادارے ہوتے ہیں وہاں پر یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک بندہ چاہیے تھا جو کہ حکومتی معاملات کے حوالے سے جو منشی گیری کرے، یعنی آپ کا اکاؤنٹنٹ آپ کو چاہیے تھا۔ لوگوں نے بتایا ایک فلاں ایک مجوسی ہے، فرمایا وہ مجوسی جو ہے وہی آپ کا کام کر سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں کسی مجوسی کو اپنا اکاؤنٹنٹ رکھوں، یہ ریاست کا معاملہ ہے۔ آپ نے چاہا کہ کسی مسلمان کو ہی اپنا اکاؤنٹنٹ رکھیں تاکہ جو مسلمانوں کے راز کی باتیں اسی پتہ چلیں۔ اسی وجہ سے ابھی کچھ عرصے پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی تھی پاکستان میں، تو ایک شخص جس کا اکنامیکلی لحاظ سے بہت نام تھا دنیا میں، لیکن چونکہ اس کا تعلق جو ہے اس جماعت سے تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی جو منکر ہے، دین اسلام سے ان کا تعلق نہیں، تو اب پاکستان کی جو اثاثے ہیں، پاکستان کی جو اکنامیکلی معاملات ہیں، لوگوں نے اس پہ بڑے اعتراضات کیے کہ بھئی یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، اس کے اندر بھی ریلیجن کو نہیں لانا چاہیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا تعلق دین اسلام سے نہیں ہو، جو لوگ ویسے ہی کافروں کے آلائے کار بنے ہوں، کافر جنہیں ویسے ہی اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوں، ایسے لوگوں کو مسلمانوں کی ریاست میں مسلمانوں کا ہم نوالا اور ہم پلہ اور مسلمانوں کا رازدار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہاں جو عام جابس ہیں، کوئی اور عام ریاست کے اندر جابس آتی ہیں تو وہ مائنورٹیز کو بھی دی جائیں گی، جو اقلیتیں ہیں، جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو کافر لوگ ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ تمام جابس دیں گے، ان کو حقوق دیں گے۔ لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں رازدار بنانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلامی ریاست کو خطرہ ہو، جس کی وجہ سے اسلامی ریاست میں مسلمانوں کی جان و مال کو خطرہ ہو، تو اس وجہ سے ان کو جس طریقے سے علماء نے لکھا کہ کافروں سے آپ ویسے ٹریڈ کریں گے، لیکن میں فقہاء نے لکھا، آپ کو بیان کیا تھا، جو مسلمان پاورز میں تھے تو اس وقت مسلمانوں کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ مسلمان اپنے گھوڑے جو ہے وہ کافروں کو نہیں بیچیں گے، کیونکہ جب وہ مسلمان کافروں کو گھوڑے بیچیں گے تو کافر گھوڑے پہ بیٹھ کر لڑنے کس سے آئیں گے؟ مسلمانوں سے لڑنے آئیں گے۔ تو اس لیے جہاں جہاں جس ڈپارٹمنٹ میں جس جابس پر جس ڈیزگنیشن پر خطرہ ہو کہ اگر یہاں کافر کو بٹھایا اور کافر نے اگر راز لیک کر دیا تو بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو پہنچ سکتا ہے، تو وہاں پر رازدار نہ بنایا جائے۔ یہی قرآن بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا قد بینا لکم الآیات، اللہ نے بیان کر دیا تمہارے لیے، ان کو تم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو عقل مندی سے اپنی اسٹریٹجیز تم جو ہے وہ سیٹ کرو گے۔ فرمایا ہاں انتم اولائی، اور خبردار آگاہ ہو جاؤ، تم ہی وہ لوگ ہو تحبونہم کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلی، اور حال تمہارا یہ ہے کہ تم تو تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اللہ کی کتاب جو ام الکتاب میں کتاب لکھی ہوئی ہے، اس ایک کتاب کے توریت، انجیل، زبور، قرآن شریف، سارے حصے اس کے ہی ہیں نا، تو تم تو تمام پر، توریت پر بھی تمہارا ایمان، زبور پر بھی تمہارا ایمان، انجیل پر بھی تمہارا ایمان، اور قرآن پر بھی تمہارا ایمان۔ لیکن وہ لوگ جو یہودی ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو، جو اوس و خزرج کے لوگ تھے، ان کی یقیناً پرانی دوستیاں تھیں، تعلقات تھے، بعض اوقات جو ہے وہ رضائی بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے لگتے تھے، تو ان کے درمیان جو مسلمان تھے ان کے دل کے اندر ان کے لیے محبت بھی تھی، کیونکہ جب مسلمان کے دل میں اسلام آ جاتا ہے تو اس کے لیے تمام لوگوں کے لیے وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام کی سچی تعلیم اگر کسی کے دل میں آ جائے تو اللہ رحیم ہے، تو مسلمان کے دل میں بھی اللہ رحم ڈال دیتا، مسلمان سخت نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ تو مسلمان کی ذات ظالم نہیں ہوتی، جس کے دل میں اسلام کی مکمل روحانیت پہنچ جاتی ہے وہ نرم ہو جاتا۔ تو اب کیا ہوا کہ اوس و خزرج کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جو یہودی تھے ان کے ساتھ اپنے محبت کے معاملات شروع کیے،
دل میں ان سے محبت رکھتے تھے. تو اللہ نے کہا تم تو ان سے محبت کر رہے ہو لیکن ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. لیکن کیا وہ انجیل کو مانتے ہیں یہودی؟ کیا عیسائی اور یہودی قرآن کریم کو مانتے؟ نہیں مانتے. اور تم سے ملتے ہیں تو فَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو تمہاری دیکھا دیکھی وہ کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو عدو کا معنی ہوتا ہے دانتوں سے کسی چیز کو چبانا، دانتوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا سختی کے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اپنے دانتوں سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ویسے تو اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، لیکن جو انگلیوں کے کارنرز ہیں جس کو پورے ہم کہتے ہیں اس کو اناملہ کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں بعض اوقات آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے تو ناخن چبا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا انگلیاں جو ہے وہ دانتوں میں لے کر اس کو کٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے انگلی کھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ غصہ بہت آ رہا ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم پر غصے کی وجہ سے جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں تو اتنا غصہ تم پر انہیں آتا ہے. یعنی عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ کہہ کر بیان کر دیا کہ کافروں کی اور اسپیشلی یہودیوں کی جو تم سے دشمنی ہے وہ عام دشمنی نہیں ہے، وہ تمہارے اتنے سخت دشمن ہیں کہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کا بس تم پر نہیں چلتا. وہ دیکھ رہے ہیں دن بدن مسلمان مدینے میں آئے تھوڑے تھے، اب دن بدن مسلمان پھیل رہے ہیں، جیت رہے ہیں جنگیں، مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے. تو یہودیوں کو اچھا نہیں لگتا، اور جب وہ اکیلے میں جاتے ہیں تو تم سے دوستی کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، تمہارا پرانا تعلق انہیں کوئی یاد نہیں ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو غیظ کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے تم پر جو انہیں آتا ہے وہ اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. اب یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب یہودی پست تھے، یہودیوں کو اختیار نہیں تھا، یہودیوں کے پاس طاقت نہیں تھی، جب بھی وہ ہم سے اتنا بغض رکھتے تھے. اب تو ظاہری اعتبار سے طاقت ان کے پاس ہے، اب تو ظاہری اعتبار سے ایک اس طرح دنیا کا نظام انہوں نے بنا دیا ہے کہ عیسائی ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور انہیں باقاعدہ نیوکلیئر پاور بنا دیا گیا اور ان کی بہت زیادہ مدد کی جاتی ہے، فنڈنگ یہاں سے کی جاتی ہے. تو اس وقت آپ سوچئے جب اس زمانے کے اندر اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر وہ چند یہودی جو مغلوب تھے، پست تھے، وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے تھے، تو آج کے زمانے کے اندر یہودی ہم سے کتنی نفرت کرتے ہوں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ کل موتو بغیظکم، اے حبیب فرما دیجئے موتو بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے غصے میں. یعنی کہ جب آدمی کسی چیز پر غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور بلا وجہ غصہ ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو جملہ اس کے رد میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تو ہمیں نواز رہا، بھائی تو جلتا ہے تو جلتا رہے. فرمائے قل موتو بغیظکم، اے حبیب آمین سے کہہ دے مر جاؤ، موتو مر جاؤ بغیظکم تم اپنے غصے کے اندر. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور یہ جو کہہ رہے ہیں دل سے کہ ہم ان کے اوپر غصے میں ہیں اور منہ سے کہہ رہے ہیں ایمان لے آئے، اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ صدور میں ہے. صدور صدر کی جمع، صدر کا معنی سینہ اور صدور سینے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ دلوں کے اندر ہے، یعنی مومن کے دل میں کیا ہے، کافر کے دل میں کیا ہے، اللہ جانتا ہے. تم زبان سے کچھ بھی کہو، تمہارے دل کے حال سے اللہ واقف ہے. اللہ کہتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، اگر تمہیں حسنہ پہنچے، بھلائی پہنچے، تسؤہم تو انہیں برا لگتا ہے. یعنی مسلمان ترقی کریں، اسلام پھلے پھولے، تو اللہ کہہ رہا ہے ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تسؤہم تو انہیں برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے یفرحوا بها، وہ تو خوشیاں مناتے ہیں، انہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب انہیں جب برائی پہنچتی ہے مسلمانوں کو تو ان کی شادمانی ہوتی ہے. آج بھی دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھ لیجئے، بہت سی دفعہ ایک طرف جو ہے وہ ابھی دیکھا کہ فلسطین کے اندر ایک 69 لوگوں پر بمباری ہو رہی تھی، وہاں پر بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا،
اور دوسری طرف جو ہے جشن منایا جا رہا تھا ویلنگ وال کی طرف، جو دیوار گریا جہاں پر عبادت کرتے ہیں یہودی، ایک طرف باقاعدہ مسجد اقصیٰ پر شیلنگ ہو رہی تھی اور مسجد اقصیٰ پر نمازیوں پر جو ہے وہ ان کو مارا جا رہا تھا، اور دوسری طرف کی ویڈیو دکھائی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ وہاں پر لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یفرحوا بها تو وہ تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ صبر سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں صبر ایک ہی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صبر کا معنی ہے عاجزی، کوئی چماٹ مارے تو کھا لیں آپ اس سے، کوئی گالی بکے تو بک دیں اس کی، اور پھر کہتے ہیں یار بڑا صابر آدمی ہے۔ صبر جو قرآن جس کو صبر بیان کرتا ہے وہ ہر دفعہ یہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کا معنی جو ہے وہ ہے استقامت، ڈٹ جانا۔ ایک آدمی ہے جو حق بات کر رہا ہے اور کچھ ظالم لوگ آ کر اس کو تماچا مارتے ہیں اور تماچا مار کے کہتے ہیں تجھے ہم اس کام کو کرنے نہیں دیں گے، اب وہ تماچا مار کے سائیڈ میں ہو جاتا اور کام کرنا چھوڑ دیتا۔ آپ کہیں گے اس نے صبر کیا؟ یار اس نے تماچا کھا لیا، کچھ نہیں کہا بلکہ اپنا کام ہی چھوڑ دیا۔ اسلام اس کو صبر نہیں کہتا۔ صبر کا مفہوم کیا؟ صبر کا مفہوم یہ ہے ظلم ہو، زیادتی ہو، اگر تم حق پر ہو استقامت سے کھڑے رہو۔ صبر یہ ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو حق کا، کیسی مشکلات اس کو برداشت کرو، اپنا کام نہ چھوڑو، کھڑے رہو اس کے لیے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ یہودی، اگر یہ کافر، اگر یہ مشرک جب تم پر مصیبت آتی ہے یہ خوش ہو رہے ہیں، تو اب یہ مصیبت اگلا جو رکوع کل ہم بیان کریں گے وہ ہے جنگ احد کا۔ تو غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو نقصان ہوا یہودی بہت خوش ہوئے اس پر۔ تو اللہ کہہ رہا ہے لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہمت پست نہیں کرنی ہے۔ تمہیں یہودیوں کی وجہ سے یا مشرکین کی وجہ سے یا جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، مسلمانوں کو دشمن ہیں، اگر وہ تخریب کاری کر رہے ہیں تو ان کی چالوں کی وجہ سے تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَإِن تَصْبِرُوا، تمہیں اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، کھڑے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس سے لو لگانی ہے۔ یہ دو کام کر رہے ہیں، استقامت ہونی چاہیے، اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ ہر جگہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ حق کام کر رہے ہیں، اگر تھوڑے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہیے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیے، اور دوسری چیز اللہ سے مدد مانگیے، اللہ سے لو لگائیے۔ بندے کام نہیں آتے، اللہ ہی کام آتا، اللہ ہی کارساز۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم استقامت سے کھڑے رہو اور تقوی اختیار کرو تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُكُمْ شَيْئًا، اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی کوئی بھی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اور بے شک اللہ تعالی گھیرے ہوئے ہیں اس چیز کو جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے بتائیے اس زمانے کے اندر بھی یہودی اور کفار چال تو چل رہے ہیں، لیکن مسلمان کیا یہ کر رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا؟ نہیں کر رہا، نہ ڈٹ رہا ہے، نہ جرت ہے ہم میں بات کرنے کی۔ اگر فلسطین پر یا کسی مسلمان ملک پر ظلم ہوتا ہے، ہمارے حکمرانوں کو تو اتنی جرت نہیں ہے کہ ٹیبل پر آ کر بات بھی کر سکیں، بول بھی سکیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، پاگل ہو تم لوگ، اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمام مسلمان ممالک متحد ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا نہیں ہے، اور دوسری چیز کیا؟ وَتَتَّقُوا، اللہ اکبر، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اللہ پر۔ اور وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ کافر کو تو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور مومن جو ہے، اس کا پورا شعر ابھی مجھے صحیح طرح یاد نہیں آ رہا، مومن کو تو اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی بات پر، اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ۔ مومن کو مشین پر بھروسہ نہیں ہے، مومنوں کو جو ہے نیوکلیئر پر بھروسہ نہیں ہے۔ مومن تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہ ہو اور اگر اللہ ہمیں جتوانا چاہے، اللہ ہمیں سرخرو کرنا چاہے، تو اللہ کی جب مدد آئے گی تو 313 بھی ہوں گے بدر میں، اللہ جتوا دے گا۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا، اب مسلمانوں سے کیا نکل گیا؟ مسلمان اسباب کو دیکھتے ہیں، یار ہماری اکنومی خراب ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ چیز ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ڈٹ جاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ کسی بھی طرح تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ ان کا ہر کام اللہ کے گھیرے میں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ نے انہیں گھیرے میں لیا ہوا، یہ اللہ کی حد سے باہر نہیں ہے۔ اللہ جس دن چاہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے
گہرے میں ہے، اللہ جس دن چاہے گا اس دن ان کو ملیا میٹ کر دے گا، لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم مسلمان کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہو، تم کتنی استقامت کے ساتھ اس کے دین کے لیے کھڑے ہوتے ہو، ورنہ وہ کام لینا چاہے تو ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت لے لے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت کفار کے شر سے اپنی پناہ نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے حاکم نصیب فرمائے جو ان تصبروا و تتقوا کے مفہوم پر صادق آتے ہوں۔ اللہ اسلام کا غلبہ نصیب فرمائے، مسلمانوں کو عزت اور وقار نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول